السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والے کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ادھر ادھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کی رات اور سخت اندھیرے میں تلاش کر رہے تھے۔ یہ صحابی ہیں جو حضور کو تلاش کر رہے تھے، کسی وجہ سے تلاش کر رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پا گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اچھی باتیں، اچھی چیزیں بتاتے رہتے تھے، جن کو ہم اور آپ احادیث کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیثیں ان کو ہی تو کہا جاتا ہے نا، حدیث 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 کس کو کہتے ہیں؟ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی کوئی کام حضور کے سامنے ہو رہا تھا، حضور نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تو منع نہیں فرمایا۔ اس کام کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ بھی حدیث کہا جاتا ہے اس کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے جو بیان فرمایا وہ بھی حدیث ہے، حضور نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے، اور جو حضور نے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو منع نہیں فرمایا، روکا نہیں، تو وہ بھی اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بار قل هو اللہ احد، اور 3 بار قل اعوذ برب الفلق، اور 3 بار قل اعوذ برب الناس صبح اور شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا وظیفہ ہے، 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، اور 3 بار قل اعوذ برب الناس صبح شام پڑھنا، یہ وظیفہ جو ہے نا ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہے، ہر مصیبت کی چیز سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ نفس کا شر ہو اس سے بھی یہ وظیفہ بچائے گا، شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، جادو کے شر سے، آسیب کے شر سے، حاسد اور دشمنوں کے شر سے، سب سے بچانے کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا اگر ہم اس عمل کو صبح اور شام کرنے کی عادت بنا لیں۔ تو اب بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لیکن دقت تو وہی ہے کہ آج کل یہ صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہیں، ہم ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ہی نہیں بناتے ہیں۔ اسی لیے صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان صبح شام کی دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ان دعاؤں کو پڑھنے کا ہم اہتمام نہیں کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو نہیں کرتے، تو پھر ہمیں ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے جو کاغذ قلم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جن کو لکھنا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا، جن کو بسم اللہ بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تعویذ گنڈے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے فیروز آباد میں ایک پتہ ہے آپ کو کنٹرول چلاتا تھا وہ آدمی، اس کا کنٹرول جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، کنٹرول چلاتے چلاتے اس نے یہی شروع کر لیا۔ اب وہ کنٹرول بھی چلاتا ہے، کلین شیو ہے، اور صاحب یہی لے کے بیٹھ گیا وہ فلیتے فلاتے، اور جو کاغذ پین وغیرہ لے کے بیٹھ گیا، بس یہ کرتا رہے گا۔ 1 لاکھ روپے ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے جو ہے وہ اس سے علاج کرایا کنٹرول والے سے، 1 لاکھ روپے اس نے لے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ ہمارے والد صاحب کے پاس آیا وہ اسٹوڈنٹ، اور اس نے ساری کہانی بتائی۔ تو ہم نے اسے بولا کیا یار تم بتاؤ، تھوڑا سا تو سینس ہونا چاہیے تمہارے اندر۔ تو وہ بولا کیا بتائیں، بس مفتی صاحب پھنس گئے، کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہ 1 لاکھ روپے واپس نہیں کر رہے، کام بھی نہیں ہو رہا اور 1 لاکھ روپے واپس بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 1 لاکھ روپے اس نے لے لیے، بھیڑ لگی رہتی ہے، اور ہم یہاں صحیح بات بتاتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ صحیح بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ انڈیا میں حقیقت یہ ہے، انڈینز کی کیا کہنا، مسلمانوں میں بھی مسلمان صحیح بات نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دین پر عمل کیجئے، دین کو فالو کیجئے، دین کو سمجھیے، دین کو سیکھیے، اور دین سکھائیے دوسروں کو، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ امید ہے یہ کلپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔